محفلوں میں ہمیں پتہ ہے، یہ آپ کے بڑے بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں، بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے کالا لباس، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر اور طرح کے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا یہ ہے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار خائن دجال شخص جو اہل سنت پر الزام لگا رہا ہے کہ اہل سنت والوں کے جو بڑے ہیں بزرگ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کالا لباس جہنمی کا لباس ہے، حالانکہ کسی بھی اہل سنت کے عالم نے ایسی بات نہیں کی. یہ مرزا بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا یہ ہے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار اور دجال فراڈیا. اس نے کس طرح جھوٹ بولا ہے کہ اہل سنت کے جو بڑے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کالی پگڑی پہننا یہ جہنمی کی علامت ہے. یہ جھوٹ ہے، کسی اہل سنت کا عالم یہ نہیں لکھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت نبی ہے. ہاں، جہنمیوں کا لباس اس کے بابوں نے اور اس کے یاروں رافضیوں نے لکھا ہے. وہ آگے ہم آپ کو دکھائیں گے، کتابوں سے بتائیں گے کہ اس کے جو بڑے ہیں، اس کے جو یار ہیں شیعہ، ان کے بڑوں نے کہا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس. اہل سنت میں کسی نے نہیں کہا. میں کہتا ہوں اس صدی کا یہ سب سے بڑا جھوٹا مکار اور فراڈیا ہے. کس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے. آپ کو نا بہانے بتائیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ دیکھیں نا جی محرم میں تو خصوصاً بالکل نہیں پہنا چاہیے کیونکہ رافضیوں نے پہنا ہوتا ہے. تو میرے بھائی محرم میں آپ کالا لباس پہن کے محبت اہل بیت کا ثبوت دیں، وہ ساری ایکٹیویٹیز نہ کر کے جن ایکٹیویٹیز سے آپ کو اختلاف ہے، اور آپ کہیں دیکھیں ہم جو ہے وہ محبت اہل بیت ہمارے اندر بھی موجود ہے. یہ تو بائی چانس میں نے بھی آج کالا لباس پہنا ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے. کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہماری عقیدت جڑی ہوئی ہے دیکھیں یہ بھی کالا لباس جس طرح کی سنت ہے کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ کسی حدیث میں کالے لباس کی فضیلت نہیں ہے، صرف جواز ہے. اور اگر فضیلت ہے تو وہ سفید لباس کی ہے. تو یہ نبی علیہ السلام پر جھوٹ بول رہا ہے. کوئی حدیث دکھا دو، آگے حدیث دکھائے گا اس میں یہ لفظ نہیں ہو، لیکن وہ خدا پر جھوٹ باندھے گا کہ اللہ کا پسندیدہ لباس کالا ہے. حدیث دکھائے گا، لفظ کوئی نہیں ہوگا. یہ شرارت کرے گا، جھوٹ بولے گا. اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص کعبہ کے غلاف کے ساتھ. اور صحیح بخاری میں موجود ہے غلاف کعبہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی ڈالا جاتا تھا، آپ نے اسے انڈورس کیا. غلاف کعبہ کا رنگ کالا ہے اور یہ اللہ دیکھ تعالیٰ لیں، کے آپ کو کہیں نہیں ملے گا اس حدیث دنیا میں جتنے کہ قرآن چھپے میں ان کی سیاہی کیا ہے؟ یہ دلیل ہے، کالی. آپ کے سارے حفاظ کالی سیاہی. یہ دلیل ہے کہ کالا لباس سب سے یا کالا رنگ اللہ کو پسندیدہ ہے. یہ نبی علیہ السلام جو فرمائے وہ دلیل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کالا لباس اللہ کو پسندیدہ ہے، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سفید لباس بہتر ہے، اس کو پسند کرو، اس کو پہنو. تو زیادہ فضیلت والا کالا ہوا لباس جہاں سفید ہوا. اگر تیری مانے تو نبی علیہ السلام کی مخالفت ہے، اور نبی علیہ السلام کی مانتے تو بڑا جھوٹا ہے، مکار ہے. کالے لباس کا صرف جواز ہے، فضیلت کس کی ہے؟ سفید لباس کی. آگے احادیث ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے. یہ اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے. کالے جیسا تو کوئی پسندیدہ رنگ نہیں ہے. باقی رنگ بھی ہیں، سبز بھی، سفید کے بھی فضائل ہیں، لیکن یہ کالے کو آپ دیکھ لیں کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت دی. چلیں آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل رنگ کیا ہے، اور اس کے جھوٹ آپ دیکھیں گے نا، آپ کہیں گے یار اس صدی کا واقع بھی جھوٹا تان لگایا ہے. یہ دیکھیں کہ یہ کالی پگڑی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. اور میں بریلویوں سے پوچھوں گا یہ جو آپ کالی پگڑی سے اتنا بغض رکھتے ہیں، یہ کالی کملی والے نعت کیوں پڑھتے ہیں؟ اور پھر کہا کہ جو کالا لباس ہے یہ ایسی سنت ہے نا جی، اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے. نہیں، کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں. کالا لباس ایسی سنت ہے کہ اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے. اور پھر اس پر کالے لباس کے فضائل بیان کر رہا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی یہ کالی پگڑی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ بالکل بہتان اور جھوٹ ہے، اور ہم کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اہل سنت و جماعت کے اکابر علماء کالی پگڑی استعمال کرتے ہیں، اور ہم اس کو بالکل درست سمجھتے ہیں، اور دعوت اسلامی والے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ہم تو کہتے ہیں جتنے بھی رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں
ان سب کو بطور لباس استعمال کرنا جائز ہے۔ یعنی صحیح بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کے خرج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حلۃ حمراء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا۔ اب یہ سرخ حلہ پہننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں لباس کے طور پر پہننا یہ بالکل درست ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 376 نمبر حدیث ہے، اس کے علاوہ 3551 نمبر حدیث ہے اور 5848 نمبر حدیث ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ دوستو ان احادیث کو نوٹ کریں اور مرزا جہلمی کے جھوٹوں پر مطلع ہوں اور اس کے منہ پہ کالک ملیں کہ کس طرح یہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے، قرآن پر جھوٹ بولتا ہے۔ تو آپ حوالے لکھ لیا کریں تاکہ مرزے کے چیلوں کو جب آپ جواب دیں دکھائیں کہ تمہارا بابا جو ہے سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ حلہ استعمال فرمایا۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں 4064 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی داڑھی کو زرد رنگ کرتے تو آپ کے کپڑوں کو بھی زرد رنگ لگ جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ زرد رنگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زرد رنگ استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور اپنے تمام کپڑوں کو اور اپنے امامے کو بھی زرد رنگ کرتے تھے، حضور اس کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ تو حدیث سنن ابی داؤد 4064 نمبر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرد رنگ بھی کپڑوں کو کرتے تھے اور زرد رنگ کے کپڑے اور امامات لباس استعمال فرماتے تھے۔ تو ہم اس کو بھی جائز سمجھتے ہیں، کالے کو بھی جائز سمجھتے ہیں، زرد کو بھی، سرخ حلے کو بھی۔ اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 5813 نمبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں کپڑوں میں سب سے پسندیدہ جو لباس ہے، فرماتے ہیں احب الثياب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يلبسها الحبرۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبز رنگ کی یمنی چادروں کو پہننا، ان کو استعمال کرنا بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سبز رنگ کے کپڑے پہننا بھی یہ جائز ہے، سبز رنگ کا لباس بھی جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اب آگے چلیے، اس کے علاوہ دیگر احادیث طیبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زعفرانی رنگ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 18 پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لباس کو زرد رنگ کرتے تھے۔ تو زرد رنگ، سرخ حلہ اور سبز چادریں، اور صحیح بخاری میں 5827 نمبر حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر جو وہ حضور نے سفید رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، حضور نے سفید کپڑا اوڑھا ہوا تھا، تو حضور سے سفید بھی ثابت ہے، ہم اس کو بھی بالکل درست سمجھتے ہیں۔ جتنے رنگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں ہم ان کو درست سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو رنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی فضیلت بیان کی ہے ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں، اور وہ افضل رنگ جس کی حضور نے فضیلت بیان کی ہے وہ ہے سفید رنگ۔ سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، مسند احمد بن حنبل میں، مصنف عبدالرزاق میں، متعدد کتب احادیث میں یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، سفید لباس پہنو، فإنها من خيار ثيابكم، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، وکفنوا فيها موتاكم، اور اپنے مردوں کو اس سفید لباس میں کفن دو۔ یہ صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں 4061، جامع ترمذی 994، ابن ماجہ 1472 اور سنن نسائی 5325 نمبر حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں ایک نسخے کے مطابق 20200 اور دوسرے نسخے کے مطابق 19675، 19688 اور 19706 نمبر، یہ متعدد مقامات پہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین لباس سفید لباس کو قرار دیا،
اور مسند احمد ابن حنبل میں تو لفظ ہے فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ، یہ سفید لباس سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ ستھرا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ سفید لباس کے بارے میں جو احادیث اہل سنت کی کتابوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں اور حضور نے اس کی ترغیب دی ہے، یہی حدیثیں اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں یہ کامن حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہترین اور سب سے افضل جو لباس ہے وہ سفید لباس کو قرار دیا۔ یہ کتاب الفروع من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے اپنی اس کتاب میں باب کا عنوان قائم کیا ہے، جلد نمبر 6، کتاب الزی والتجمل والمروءہ۔ باب کا عنوان ہے باب لباس البیات، سفید لباس کی فضیلت۔ 12405 اور 12406 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البس البیاض فإنه اطیب واطہر، سفید لباس پہنو کیونکہ سفید لباس زیادہ پاکیزہ زیادہ ستھرا ہے، وکفنوا فیہ موتاکم، اور اسی سفید لباس میں اپنے مردوں کو تم کفن دو۔ اور دوسری حدیث بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سفید لباس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اور جو سنن ابی داؤد میں سنن نسائی میں حدیث ہے 5325، اس میں یہ لفظ ہے علیکم بالبیاض من الثیاب، تم پر سفید لباس پہننا لازم ہے، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، تمہارے زندہ بھی یہ لباس پہنے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو سفید لباس پہناؤ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، کیونکہ سفید لباس تمہارے لباس میں سے بہترین لباس ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سفید لباس کو سب سے بہترین، سب سے افضل، اطیب، اطہر قرار دیں، اور مرزا کہتا جی کالا لباس جو سنت ہے نا اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے۔ اب کالے لباس کو جو ہے نا وہ سنت قرار دے کے کہتا سب سے افضل لباس ہے، اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے۔ اگر اس بنیاد پر سب سے افضل اور اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے یہ قرار دیتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ جو نا وہ کالی پگڑی پہنی ہے اس لیے اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سرخ اللہ بھی پہنا ہے، حضور نے تو سفید چادریں بھی استعمال فرمائی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو زرد رنگ کے کپڑے اور زرد امامہ بھی استعمال فرمایا، زعفرانی بھی استعمال فرمایا، تو اس کو کیوں نہیں کہتے کہ اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے؟ سرخ اللہ جس طرح کی سنت ہے نا اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ سبز لباس جس طرح کی سنت ہے نا اس طرح کی کوئی اور سنت نہیں ہے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ کالے ہی پر زور کیوں دیتے ہو؟ جبکہ کالا جو ہے وہ لباس یہ جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس کو قرار دیا ہے۔ اور جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد بن حنبل میں، متعدد کتب حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے صحیح حدیث موجود ہے۔ اب جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو موقعوں پر کالا امامہ استعمال فرمایا، ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتے وقت کالا امامہ استعمال فرمایا، اور اس میں صحابی یہ کہتے ہیں جو صحیح مسلم میں 3312 نمبر حدیث ہے، اس میں صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا اور میں گویا کہ حضور کو دیکھ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پہ بیٹھے اور حضور کے سر مبارک پر کالا امامہ ہے۔ یہ ایک یا دو دفعہ کا کہیں واقعہ ہے، اور اس کو ترجمہ کرتے وقت بیان کرتے وقت یہ کرتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیتے تھے تو خطبے کے موقع پر جو ہے وہ حضور کالا امامہ استعمال فرماتے تھے، حالانکہ یہ ایک واقعہ ہے، ممبر پہ بیٹھ کے کالا امامہ استعمال کرنے کا ایک واقعہ ہے، اور ایک واقعہ فتح مکہ کے موقع پر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کالا امامہ استعمال فرمایا، اور اس کو جو نا وہ ایک مستقل دائمی سنت بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ جبکہ اسی صحیح مسلم کی 3312 نمبر حدیث کی وضاحت اور شرح کرتے ہوئے جو صحیح مسلم کے شارح ہیں اور مستند ترین شرح ہے یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو اپنے بیگانے سب مانتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی مستند ترین شرح ہے امام شرف الدین یحییٰ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب زبیر علی زئی کے فٹ نوٹ تو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، محدثین کی آراء کیا ہیں اس حدیث کے بارے میں،
اور کالے لباس کے حوالے سے اور جو سنت امامہ سے کے سنت طریقہ جو ثابت ہے اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے حوالے سے محدثین کے آراء کے امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وعلیہ امامۃ سودا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، حضور کے سر مبارک پہ کالا امامہ تھا، کہتے فیہ جواز لباس ثیاب السود، اس میں کالے لباس کو پہننے کا جواز ہے، وفر روایت الاخری خطب الناس وعلیہ امامۃ سودا، اور دوسری حدیث میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ کے سر مبارک پہ کالا امامہ تھا، فیہ جواز لباس الاسود فی الخطبہ، اس میں خطبے کے دوران کالا لباس پہننے کا جواز ہے، وَإِن كَانَ الْأَبْيَضُ أَفْضَلَ مِنْهُ، اگرچہ سفید لباس پہننا اس سے افضل ہے، سفید اس سے افضل ہے اور کالے میں صرف جواز ہے، کما ثبت فی الحدیث سے صحیح، جیسے کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ خیر ثیابکم البیاض، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا بہترین لباس سفید ہے، وَأَمَّا لِبَاسُ الْخُطَبَاءِ السَّوَادُ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ فَجَائِزٌ، کہتے ہیں خطیب کا خطبے کے وقت کالا لباس پہنا یہ جائز ہے، وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ الْبَيَاضُ، ہاں افضل سفید ہی ہے، کما ذکرنا جس طرح کہ ہم نے ذکر کر دیا، وَإِنَّمَا لُبْسُ الْإِمَامَةِ السَّوْدَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانًا لِلْجَوَازِ، محدث امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کالا لباس پہننا یہ صرف بیان جواز کے لیے ہے، افضلیت کے لیے نہیں ہے، افضلیت کے لیے جو امت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے، سنی شیعہ دونوں کی کتاب میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید لباس پہنو، یہ اطیب ہے، یہ اطہر ہے، علیکم البیاض، تم پر سفید لباس پہننا لازم ہے، جس طرح حدیث پڑھی جاتی ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اب یہی حدیث کے کلمات ہیں 5325 سنن نسائی کے، علیکم بالبیاض من الثیاب، تم پر سفید لباس لازم ہے، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، تمہارے زندہ بھی یہی پہنے اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس پہناؤ۔ تو بحمد تعالیٰ ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جتنے رنگ ثابت ہیں یہ پہننے جائز ہیں، لیکن افضل جو لباس ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی ترغیب دی ہے سفید۔ اور پھر جو حدیث مرزا نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کی ہے، اس میں بھی بہت ساری کذب بیانیاں، جھوٹ بولا، خیانت کی اس حدیث کو بیان کرنے میں۔ وہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ افضل لباس سفید ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، المستدرک لصحیحین کی 8623 نمبر اور دوسرے نسخے کے مطابق 8801 نمبر حدیث ہے، جب آئے تو انہوں نے کالا امامہ پہنا ہوا تھا، اور مرزا کہتا جب وہ آئے تو انہوں نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا، حالانکہ حدیث میں لفظ موجود ہیں کہ انہوں نے کالا امامہ پہنا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کالا امامہ کھولا اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے کالا امامہ کھول کر ان کو سفید امامہ پہنایا، اور سفید امامہ پہنایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کا سفید امامہ باندھا اور 4 انگلی ان کا شملہ ارسل من خلفہ، 4 انگلی ان کا شملہ جو ہے وہ ان کے پیچھے پشت کی طرف چھوڑا، حدیث میں لفظ ارسل من خلفہ، اب یہ اشارے کر رہا ہے اس طرح ہاتھ کر کر کے کہ حضور نے ان کا شملہ چھوڑا، 4 انگلی شملہ چھوڑا، اور اشارے کس طرح کر رہا ہے؟ اس طرح کر کر کے، حالانکہ اس میں لفظ یہ ہے کہ ارسل من خلفہ، حضور نے ان کے پیچھے پشت پر، پیچھے ان کے بیک پہ 4 انگلی کا شملہ چھوڑا۔ اور جو حدیث ہے صحیح مسلم میں 3312 نمبر، اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کالا امامہ باندھا تھا، ارخا طرفہ بین کتفہ، اب اشارے کیا کرتا مرزا؟ اسی حدیث کو بیان کرتے وقت حضور نے 2 شملے چھوڑے، سائڈوں پہ 2 شملے چھوڑے، یہ اشارہ ہے، حالانکہ وہ جو 2 شملے چھوڑے ہیں لفظ موجود ہے کہ ارخا طرفہ بین کتفہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 شملے اس طرح چھوڑے، اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اپنی پشت پر، اپنی کمر پر حضور نے اس طرح 2 شملے اپنے پشت پر چھوڑے۔ حدیث میں لفظ یہ ہے بینا کتب ہے، اور اشارے کر رہا ہے اس طرح کر کے۔ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جب پڑھی تو اس میں پہلے تو یہ جھوٹ بولا اس نے کہ وہ
جو نا وہ سفید امامہ میں پہن کے آئے تھے، دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی، حالانکہ وہ کالا امامہ پہن کے آئے تھے، اور حضور نے ان کا کالا کھولا اور کھول کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سفید باندھا، اور سفید باندھ کے حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ مسند کے حاکم ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں قضا ابن عوف اے تما، اے ابن عوف اسی طرح تم نے امامہ باندھنا ہے جس طرح آج میں نے تمہیں باندھ کے دیا ہے، فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ، کیونکہ اس طرح امامہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ واضح ہے اور زیادہ بہتر ہے، احسن ہے، پیارا ہے، اچھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی امت کو سفید لباس پہننے کی ترغیب دی ہے، سفید کی فضیلت بیان کی ہے، سفید کا حکم دیا ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی حضور نے حکم دیا کہ اے تما ہا کذا اے تما، اے ابن عوف ایسے ہی تم نے باندھنا ہے۔ کالا کھول کے حضور نے سفید ان کو باندھ دیا، اور یہ کہتا ہے جی کالا جو لباس ہے نا، اس طرح کی جو سنت نا، اس طرح کی کوئی اور سنت نہیں ہے، جبکہ یہ ساری احادیثیں تو یہ بات مسئلے کو واضح کرتی ہیں کہ سب سے افضل ترین جو لباس ہے وہ ہے سفید لباس، اور امامہ بالیقین لباس میں داخل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ امامہ جو ہے وہ لباس میں داخل ہے، جہاں بھی کہیں امامے کا ذکر ہے کتاب اللباس کے تحت داخل ہے۔ اچھا، اب پھر اعتراض کر رہے دعوت اسلامی پر کہ دعوت اسلامی والے جو ہے وہ پہلے گرین پگڑی باندھتے تھے، اب انہوں نے مختلف رنگ کر دیے اور کالا نہیں باندھتے، حالانکہ وہ کالا باندھتے ہیں۔ جب تک دعوت اسلامی نے گرین یا سبز رنگ کا امامہ رکھا ہے، انہوں نے دیکھے وہ ایک تحریک ہے، ایک تنظیم ہے، اور تنظیم اور تحریک کے اپنے رولز ہیں، اپنے ان کے ضوابط ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک یونیفارم کے طور پر اپنے جو تحریک کے لوگ ہیں دعوت اسلامی کے، ان کو سبز امامے کے حوالے سے ان کو کہا، یعنی ایک ان کی یونیفارم کے طور پر، اور یونیفارم کے حوالے سے ان کی پالیسی بدل گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو نا جو رنگ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، اور حضرت صاحب یا دیگر ان کے جو نگران حضرات ہیں وہ اب مختلف قسم کے رنگ استعمال کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نا وہ سب سے افضل لباس جو ہے وہ سفید کو قرار دیا ہے، تو اس لیے وہ سفید زیادہ استعمال کرتے ہیں۔